اے کعبے کو دیکھوں گا، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، مولا مولا مولا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت تیار کرنی تھی، ایک ایسی امت تیار کرنی تھی جو دنیا کو بدل دے، ایسی امت تیار کرنی تھی جو پوری دنیا کو ایک پاکیزہ تہذیب سکھا دے، ایسی امت تیار کرنی تھی جو دنیا کے اندر ایک چینج لائے۔ اسی لیے انہوں نے وہ تمام گندگی کے ریسورسز کو پلگ کر دیا، بند کر دیا، کلوز کر دیا، اور سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت بھی اشارہ کرتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اشارہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ کیا آج اس مسجد میں بیٹھ کر یہ پیارے نوجوان اللہ سے وعدہ کرنے کو تیار ہیں؟ آج کے بعد سے ہم اپنے کانوں سے کوئی غلط چیز نہیں سنیں گے۔ اپنے کانوں کی حفاظت کرو، ان کانوں میں نعتوں کے ذریعے محبت رسول کے گیت کے نغمے اندر پہنچاؤ، ان کانوں سے قرآن سنو، ان کانوں سے حدیث سنو، ان کانوں سے دنیا کی تقدیر کو بدل ڈالنے والے لیڈرز جو عظیم رہنما تھے، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حسن بصری، ابو الحسن اشعری، امام غزالی، ابن تیمیہ، ان علماء کے اقوال سنو۔ کوئی وقت نکالو، اپنے علماء کے پاس جاؤ، ان علماء سے کہو کہ آج ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہم کو سنا دیجئے، ہمارے کانوں کے ذریعے قرآن کی ایک آیت ہمارے دل تک پہنچا دیجئے۔ وجد میں آ جاؤ قرآن سن کر، شوق سے قرآن سنو۔ جس امت کے پاس قرآن جیسا نغمہ ہو اس کو میوزک کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، عجیب و غریب بات ہے۔ جس امت کے پاس قرآن جیسا نغمہ ہو، جس امت کے پاس قرآن جیسی موسیقی ہو، جس امت کے پاس قرآن جیسے تھرل جذبات کو ایک عجیب و غریب قسم کا سرور بخشنے والا اللہ کا کلام ہو، اس امت کو گندی شاعری کی ضرورت ہے، اس امت کو میوزک کے انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے۔ آج کے دنیا کا ماحول کو سمجھو نوجوانوں، تم کو میدان میں اترنا ہے، اور تمہیں کو دیکھ رہے ہیں ہم جیسے بوڑھے امیدوں کی نظر سے، تمہیں کو دیکھ رہے ہیں امیدوں کی نظر سے۔ تمہیں میدان میں اتر کر سوسائٹی کو تبدیل کرنا ہے۔ ماحول کو سمجھو، ہر چیز کے پیچھے ایک کمرشل انٹرسٹ ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ کس کی جال میں پھنس رہے ہیں ہم؟ آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، آپ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ میوزک وہاں بج رہی ہوتی ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ میوزک کیوں بج رہی ہوتی ہے؟ آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے یا آپ کی جیب کاٹنے کے لیے؟ سنیے، R.E. ملینم، یہ ایک ریسرچ اسکالر ہے، اس نے 20-25 سال تک اس موضوع پر ریسرچ کیا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہوتی ہے اس کے ایفیکٹس کیا کیا پڑتے ہیں، اس نے ہنڈریڈس آف پیجز لکھے ہیں، کیا کیا اثر پڑتے ہیں بیک گراؤنڈ میوزک کے۔ اس نے لکھا کہ the tempo of background music in a restaurant affects the customers in the restaurant with respect to the duration of their meals۔ بیک گراؤنڈ میوزک ان لوگوں کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ وہ دیر تک بیٹھے رہیں اور کھانا آرڈر کرتے رہیں، اور کھانا کھائیں اور کھانا کھائیں اور کھانا کھائیں، and the amount of money they spend، اور زیادہ پیسہ ان کی جیب سے نکلے۔ تو بیک گراؤنڈ میوزک آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے نہیں بجائی جاتی، بیک گراؤنڈ میوزک آپ کی جیب کاٹنے کے لیے بجائی جاتی ہے، آپ کو محتاج اور مفلس بنانے کے لیے جاتی ہے۔ شاپنگ مالز میں آپ جاتے ہیں، وہاں میوزک بجتی ہے، وہ عام میوزک نہیں ہوتی، صرف اس میوزک کو ڈیزائن کرانے کے لیے ان شاپنگ مالز والے یا اس کمپنی والے جو اس میوزک کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں اور بیچتے ہیں، سیل کرتے ہیں، صرف وہ ڈیزائن کرانے کے لیے $100 and $200 million پے کرتے ہیں وہ راک سنگرز کو اور پاپ سنگرز کو، صرف وہ والی میوزک ڈیزائن کرنے کے لیے شاپنگ مال میں بجایا جاتا ہے۔ اور وہ جو شاپنگ مال میں جو میوزک ہوتی ہے، اس میوزک کا اثر یہ ہوتا ہے گیٹ اٹ گیٹ اٹ گیٹ اٹ گیٹ اٹ، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے ایک بسملینل امپیکٹ پڑتا ہے دماغ پر، عجیب و غریب قسم کی طرح کا ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ تو عام ہم لوگ گانے سنتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی پر سنتے ہوں، چاہے وہ ریڈیو پر سنتے ہوں، سیڈیز اور آڈیو کیسٹس میں سنتے ہوں،
हेड फोन्स लगा कर सुनते हो, ये सिंपल सा गाना नहीं होता, बल्कि इस गाने के पीछे बैकग्राउंड के तौर पर कुछ चीजों को बहुत फास्ट मूविंग स्पीड के साथ उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, और वो जो सब कॉन्शियस में जाता है। ये साइंसदानों का मुत्तफका फैसला है। आप और आप सब नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हो, एक है हमारे दिमाग का कॉन्शियस हिस्सा, एक है सब कॉन्शियस हिस्सा। कॉन्शियस हिस्सा जो होता है वो डिस्टिंग्विश करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जो कॉन्शियस हिस्सा है, कुदरत ने उसको ये काम सुपुर्द किया है कि जो भी आप पढ़ो, जो भी आप सुनो, जो भी आप देखो, वो कॉन्शियस हिस्सा उसके बारे में खुद फैसला करता है कि ये सही है कि गलत। लेकिन सब कॉन्शियस हिस्सा जो है उसके अंदर राइट और रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करने की कोई एबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ स्टोर करता है, वो सिर्फ स्टोर करता है, और स्टोर करके उसका इम्पैक्ट दिल में पहुंचता है, कैरेक्टर में पहुंचता है। वो कॉन्शियस लेवल तक वापस नहीं आता, ताकि कॉन्शियस लेवल उसको किसी तरह अगर कहीं वो उस पर डिस्टिंग्विश कर सकेगा, सोच सकेगा, तो हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे उसको जिसको वो गलत समझता। लोगों ने ये देखा कि म्यूजिक जो सिंपल म्यूजिक है वो कॉन्शियस लेवल तक जा रही है, और उसकी वजह से बहुत से लोग उससे उतना ज्यादा असर नहीं ले रहे जितना ज्यादा असर उनको लेना चाहिए। तो बाकायदा नौजवानों समझो कि हम दज्जाल के दज्जाली फितने के दौर में रह रहे हैं, और दुनिया के दज्जाली दिमाग राउंड द क्लॉक इस पर काम कर रहे हैं। किस तरह दुनिया के आम नौजवानों को बेखबर बनाया जाए, दुनिया के आम नौजवानों को फजूल खर्च बनाया जाए, दुनिया के आम नौजवानों को वायलेंट बनाया जाए, दुनिया के आम नौजवानों को एग्रेसिव और एरोगेंट बनाया जाए। वो अपने माँ बाप से बदतमीजी करें, वो अपने माँ बाप पर हाथ उठा दें, इवन अपने माँ बाप को किल कर दें। चुनांचे इंडस्ट्री आगे बढ़ी। 1957 में पहली मरतबा तजुर्बा किया गया। कब? वे बैक इन 1957। कितनी पुरानी बात है वो, और आज वो कहां तक पहुंच गई है। सबसे पहले बैकग्राउंड में किसी गाने के अंदर बिल्कुल जिसमें कोई वर्ड सुनाई नहीं पड़ते, बहुत फास्ट मूविंग एक मैसेज जाता है, वो उस म्यूजिक के पीछे जाता है। लेकिन वो म्यूजिक के पीछे जो मैसेज जाता है वो सब कॉन्शियस में असर करता है, कॉन्शियस में असर नहीं करता। कॉन्शियस में तो आदमी सिर्फ उस गीत और गाने के अल्फाज सुनकर नाचता और फील करता है, मूव करता है, लेकिन सब कॉन्शियस में कोई मैसेज अंदर डाला जाता है, और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। मैं बहुत से रिकॉर्ड्स मेरे पास अल्लाह के शुक्र महफूज हैं, मैं सब कुछ सुनाकर बोझल नहीं करना चाहता।